الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله
له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين گزشتہ خطے میں نے نمازوں کی اہمیت اور ان کی ادائیگی کی طرف توجہ دلائی تھی. کئی لوگوں کے مجھے ذاتی خط اس طرف توجہ دینے کے لیے آئے اور اپنی سستیوں پر شرمندگی کا اظہار کیا. کئی جگہ سے جماعتی نظام اور ذیلی تنظیموں کا خط آئے کہ واقعی اس معاملے میں سستی ہے. آئندہ سے اس توجہ کا مضبوط مربوط پروگرام بنا رہے ہیں اور یہ بھی کہ انشاءاللہ آئندہ بھرپور کوشش کریں گے کہ سستیاں دور ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے اور ہماری مساجد حقیقت میں آبادی کے بھرپور نظارے پیش کرنے والی ہوں. لیکن انتظامیہ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر کام کے اعلیٰ نتائج پیدا کرنے کے لیے مستقل مزاجی شرط ہے. شروع میں تو ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو بڑے جوش سے کام شروع کرتے ہیں، لیکن پھر کچھ عرصے بعد سستی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. انسانی فطرت بھی ہے. افراد میں سستی پیدا ہونی اتنے خطرناک نتائج پیدا نہیں کرتی. گو کہ یہ بھی بہت قابل فکر بات ہے. لیکن نظام میں سستی پیدا ہونا تو انتہائی خطرناک ہے. اگر افراد کو توجہ دلانے والا نظام ہی سست ہو جائے یا اپنے کام میں عدم دلچسپی کا اظہار کرنے لگ جائے تو پھر افراد کی اصلاح بھی مشکل ہو جاتی ہے. جو ایک فطری تقاضے کے تحت جو ان میں سستی پیدا ہوتی ہے اس کی اصلاح ہونا مشکل ہو جاتا ہے. بس ذیلی تنظیمیں بھی اور جماعتی نظام بھی اپنے کام اور خاص طور پر وہ کام جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارا مقصد پیدائش قرار دیا ہے، اس میں ایسی منصوبہ بندی کریں اور ایسا پروگرام بنائیں کہ وقت کے ساتھ سستی اور کمزوری کے بجائے ہر دن ترقی کی طرف لے جانے والا ہو. ہماری عبادتوں کی ترقی ہی ہمیں کامیابیاں دلانے والی ہے. بس یہ بہت اہم چیز ہے. تمام نظام کو اس بارے میں
بہت سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے۔ لجنہ مائلہ کو بھی اس بارے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ بچوں کی نمازوں کی گھروں میں نگرانی کرنا اور انہیں نمازوں کی عادت ڈالنا، اور مردوں اور نوجوانوں کو مسجدوں میں جانے کے لیے مسلسل توجہ دلاتے رہنا، یہ عورتوں کا کام ہے۔ اگر عورتیں اپنا کردار ادا کریں تو یہ غیر معمولی تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے۔ اسی طرح میں یہاں ایسے لوگوں کی بھی درستی کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہ ہم نمازوں کے متعلق کہو نہ پوچھو، کیونکہ یہ ہمارا اور خدا کا معاملہ ہے۔ کئی عورتوں کی شکایت آتی ہے کہ اگر ہم اپنے خامدوں کو توجہ دلائیں تو وہ لڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ یہ بے شک بندے اور خدا کا معاملہ ہے، لیکن توجہ دلانا اور پوچھنا نظام جماعت کا کام ہے۔ اسی طرح بیویوں کا بھی کام ہے، بلکہ فرض ہے۔ اگر صرف اتنا ہی ہوتا کہ مرضی ہوتی یا مرضی ہوئی تو پڑھ لوں گا، نہ ہوئی تو نہیں، یا فجر کی نماز پر ہم گہری نیند میں سوتے ہیں اور دن بھر کے تھکے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے رات کو گہری نیند آتی ہے، اس لیے ہمیں جگانا نہیں۔ اگر یہ مرضی پر ہوتا تو پھر اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیوی اور خامد کو یہ ارشاد نہ فرماتے کہ جو نماز کے لیے پہلے جاگے وہ دوسرے کو نماز کے لیے جگائے، اور اگر نہ جاگے سستی دکھائے تو پانی کے چھینٹے مارے۔ بعض جگہ تو بہت زیادہ سخت تنبیہ فرمائی ہے آپ نے گزشتہ جمعوں میں، بعض احادیث نے پیش بھی کی تھی۔ بس یہ سوچ غلط ہے کہ ہم ایسے معاملے میں آزاد ہیں۔ ہمارا اور خدا کا معاملہ ہے۔ جس نظام سے اپنے آپ کو منسلک کر رہے ہیں، اگر وہ اپنی جماعت کا جائزہ لینے کے لیے نمازوں کی ادائیگی کے بارے میں استفسار کرتا ہے تو بجائے چڑھنے اور غصے میں آنے کے تعاون کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر انسان خود نمازیں پڑھ کر پھر دنیا کو بتانے والا ہو اور بتاتا پھرے اور بڑے فخر سے بتائے کہ میں نماز باجماعت پڑھتا ہوں، تو پھر یہ برائی ہے اور غلط ہے۔ بہرحال ہر ایک پر نمازوں کی اہمیت واضح ہونی چاہیے، اور اس کے لیے اسے بڑے اہتمام سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس توجہ کے بعد اب میں نمازوں سے متعلق بعض باتیں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کے حوالے سے پیش کروں گا، جو عموماً فقہی مسائل سے تعلق رکھتے ہیں یا جن کے متعلق ایک احمدی کو حضرت مسیح علیہ السلام نے توجہ دلائی، اس کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ عموماً لوگ اس بارے میں استفسار بھی کرتے رہتے ہیں، اس لیے یہ ضروری بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ مسلمہ میں مسلمانوں کے مختلف فرقوں سے آ کر لوگ شامل ہوتے ہیں۔
بعض باتیں جو پہلے کرتے تھے جماعت احمدیہ کا اس پر تعامل نہیں ہوتا، کیونکہ ہمیں حضرت مسیح علیہ السلام نے جو باتیں بتائی ہیں، اور ہم نے جب حضرت مسیح علیہ السلام کو حکم اور عدل ماننا ہے تو جو آپ نے فرمایا ہم نے اس کے مطابق کرنا ہے، جبکہ وہ بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے بھی ثابت ہوتی ہو۔ انہی باتوں میں ایک بات رفع یدین کی ہے، یعنی ہر نماز کی ہر تکبیر اور ہر حرکت پر ہاتھ اٹھانا، اوپر کانوں سے لگانا، اور انہی چھوٹی چھوٹی باتوں نے مسلمانوں میں فرقہ در فرقہ بندی پیدا کی، اور یہی نہیں بلکہ لڑائیوں تک نوبت آئی، کفر کے فتوے ایک دوسرے پہ دیتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی دوسرے فرقے کے آدمی کا جنازہ پڑھ لے اس دوسرے امام کے پیچھے تو مولوی کہتے ہیں نکاح ٹوٹ گیا، اور یہ صرف پرانی بات نہیں بلکہ آج کل بھی یہی باتیں ہو رہی ہیں۔ گزشتہ دنوں ہندوستان کی ایک خبر تھی کہ ایک فرقے کے لوگوں نے دوسرے فرقے کے امام کے پیچھے کسی کا جنازہ پڑھ لیا تو فتویٰ آ گیا کہ نکاح ٹوٹ گیا، اور پھر سارا گاؤں اور یہ قصبہ جمع ہو کر اس مولوی کے پاس گیا، اور ایک لائن لگی ہوئی ہے، نئے سرے سے نکاح ہو رہے ہیں سب کے۔ تو یہ مذہب کو انہوں نے مذاق بنا لیا یا فتنے کا ذریعہ بنا لیا۔ حضرت مسیح علیہ السلام جو سب جھگڑوں کو ختم کرنے آئے تھے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں حکم اور عدل ہوں، مانو، اور اس کے حال بھی پیش فرمائے۔ جو معمولی فرق تھے ان کو آپ نے جائز بھی قرار دیا کہ اگر کوئی اس طرح بھی کر لے اور اس طرح بھی کر لے۔ چنانچہ رفع یدین کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اس میں چنداں حرج نہیں، کوئی حرج نہیں معلوم ہوتا، خواہ کوئی کرے یا نہ کرے۔ احادیث میں بھی اس کا ذکر دونوں طرح پر ہے، اور وہابیوں اور سنیوں کے طریقے عمل سے بھی یہی نتیجہ نکلتا ہے، کیونکہ ایک تو رفع یدین کرتے ہیں اور ایک نہیں کرتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وقت رفع یدین کیا اور بعد میں ترک کر دیا، یہ تعامل نہیں رہا علیہ وسلم کا، لیکن اگر ایک وقت میں کیا اور اس کو بعض لوگ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس میں لڑنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ لیکن آپ نے تو اسی تعامل کو جاری رکھا جس پر زیادہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا۔ اس بارے میں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے، صاحب مرزا بشیر احمد صاحب تحریر کرتے ہیں کہ حافظ نور محمد صاحب ساکن فیض اللہ چک نے مجھ سے بدریہ تحریر بیان کیا کہ ایک دفعہ ہم نے حضرت مسیح علیہ السلام سے مسئلہ دریافت کیا کہ حضور فاتحہ خلف امام اور رفع یدین اور آمین کے متعلق کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ طریق حدیثوں سے ثابت ہے اور ضرور کرنا چاہیے۔ حضرت سید مرزا بشیر احمد صاحب اس پر فرماتے ہیں کہ خاکسار عرض کرتا ہے کہ فاتحہ خلف امام والی بات تو حضرت صاحب سے متواتر ثابت ہے، یعنی امام کے پیچھے نماز باجماعت ہو رہی ہو تو سورہ فاتحہ پڑھنا، مگر رفع یدین اور آمین بالجہر والی بات کے متعلق میں نہیں سمجھتا کہ حضرت صاحب نے ایسا فرمایا ہو، کیونکہ اگر حضور اسے ضروری سمجھتے تو لازم تھا کہ خود بھی اس پر ہمیشہ عمل کرتے، مگر حضور کا دوامی عمل ثابت نہیں،
یعنی باقاعدگی سے آپ نے اس پہ عمل نہیں کیا، بلکہ حضور کا عام عمل بھی اس کے خلاف تھا۔ آپ لکھتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب حافظ صاحب نے حضور سے سوال کیا تو چونکہ سوال میں کئی باتیں تھیں، حضور نے جواب میں صرف پہلی بات کو مد نظر رکھ کر جواب دیا، یعنی حضور کے جواب میں صرف فاتحہ خلف امام مقصود ہے، واللہ عالم۔ پھر اور اس کی تصدیق پھر آگے ایک روایت سے بھی ہوتی ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا تو ٹھیک ہے لیکن باقی نہیں۔ یہ اساتذہ مرزا بشیر صاحب بھی لکھتے ہیں کہ مجھ سے میاں عبداللہ صاحب سنوری نے بیان کیا کہ اوائل میں سخت غیر مقلد تھا اور رفع یدین اور آمین بالجہر کا بہت پابند تھے، یعنی اونچی آواز میں آمین کہنا۔ اور حضرت صاحب کی ملاقات کے بعد بھی میں نے یہ طریق مدت تک جاری رکھا۔ عرصے کے بعد ایک دفعہ جب میں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، حضرت مسیح علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی، تو نماز کے بعد آپ نے مجھ سے مسکرا کر فرمایا کہ میاں عبداللہ اب تو اس سنت پر بہت عمل ہو چکا ہے، اور اشارہ رفع یدین کی طرف تھا، یعنی ہر تکبیر پر ہاتھ اٹھانا۔ میاں عبداللہ صاحب کہتے ہیں کہ اس دن سے میں نے رفع یدین کرنا ترک کر دیا، بلکہ آمین بالجہر کہنا بھی چھوڑ دیا۔ اور میاں عبداللہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صاحب کو کبھی رفع یدین کرتے یا آمین بالجہر کرتے نہیں سنا، اور نہ کبھی بسم اللہ بالجہر پڑھتے سنا۔ مرزا بشیر احمد صاحب فرماتے ہیں کہ خاکسار عرض کرتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا طریق عمل وہی تھا جو میاں عبداللہ صاحب نے بیان کیا، لیکن ہم احمدیوں میں حضرت صاحب کے زمانے میں بھی، حضرت مسیح السلام کے زمانے میں بھی، اور آپ کے بعد بھی آج تک بھی یہ طریق عمل رہا ہے کہ ان باتوں میں کوئی ایک دوسرے پر گرفت نہیں کرتا۔ بعض آمین بالجہر کہتے ہیں، اونچی آواز میں کہتے ہیں، بعض نہیں کہتے، بعض رفع یدین کرتے ہیں، اکثر نہیں کرتے، اور اب تو بالکل نہیں کیا جاتا، سوائے جو بعض بالکل نئے آنے والے ہیں اور اس کے عادی ہیں، وہ بھی آہستہ آہستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ بعض بسم اللہ بالجہر پڑھتے ہیں، اکثر نہیں پڑھتے، اور حضرت صاحب فرماتے تھے کہ دراصل یہ تمام طریق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، مگر جس طریق پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کے ساتھ عمل کیا وہ وہی طریق ہے جس پر حضرت صاحب کا عمل تھا، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کا عمل تھا۔ پھر ایک سوال ہوتا ہے کہ نماز میں ہاتھ باندھ کر جب کھڑا ہوتا ہے انسان قیام میں، تو اس وقت ہاتھ کہاں باندھے جائیں؟ حضرت صاحب مرزا بشیر احمد صاحب لکھتے ہیں کہ مجھ سے مولوی سید محمد سرور شاہ صاحب نے بیان کیا کہ ایک دفعہ حضرت خلیفہ اول کے پاس کسی کا خط آیا، کیونکہ بعض لوگ ناف سے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں، بعض درمیان میں رکھتے ہیں، بعض بہت زیادہ اوپر رکھتے ہیں، تو اس بارے میں حضرت خلیفہ اول کے پاس ایک خط آیا کہ جب انسان کھڑا ہو نماز کے لیے نیت باندھ کے تو اس وقت ہاتھ کس طرح باندھنے ہیں۔ خط آیا کہ کیا نماز میں ناف سے اوپر ہاتھ باندھنے کے بارے میں کچھ صحیح حدیث بھی ملتی ہے؟ حضرت مولوی صاحب نے یہ خط حضرت صاحب کے سامنے، حضرت مسیح علیہ السلام کے سامنے پیش کیا اور عرض کیا کہ اس بارے میں جو حدیثیں ملتی ہیں وہ ذرا سے خالی نہیں، ان کی بحث ہوئی ہے، کوئی ان کو صحیح کہتا ہے، کوئی غلط کہتا ہے۔ حضرت صاحب نے فرمایا کہ مولوی صاحب آپ تلاش کریں، ضرور مل جائے گی، کیونکہ باوجود اس کے، اپنی بات حضرت مسیح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ کیونکہ باوجود اس کے کہ شروع عمر میں بھی ہمارے ارد گرد سب حنفی تھے، مجھے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا کبھی پسند نہیں ہوا۔ اپنے بارے میں حضرت نے فرمایا کہ مجھے کبھی پسند نہیں ہوا کہ
ناف کے نیچے ہاتھ باندھوں کھڑا ہوں، بلکہ ہمیشہ طبیعت کا میلان ناف سے اوپر ہاتھ باندھنے کی طرف رہا ہے، اور ہم نے بارہا تجربہ کیا ہے، حضرت مسلم صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے بارہا تجربہ کیا ہے کہ جس بات کی طرف ہماری طبیعت کا میلان ہو وہ تلاش کرنے سے ضرور حدیث میں نکل آتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ خواہ ہم کو پہلے اس کا علم نہ ہو، بس آپ نے حضرت خلیفہ کو فرمایا کہ آپ تلاش کریں، ضرور مل جائے گی، کیونکہ میرا میلان جس طرف ہے عموماً میں نے دیکھا ہے کہ حدیثیں اس بارے مل جاتی ہیں۔ مولوی سرور شاہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ اس پر حضرت مولوی صاحب گئے اور کوئی آدھا گھنٹہ بھی نہ گزرا تھا کہ خوش ایک کتاب ہاتھ میں لے کے آئے اور حضرت صاحب کو اطلاع دی کہ حضور حدیث مل گئی ہے، اور حدیث بھی ایسی ہے کہ جو علی شرط الشیخین ہے، یعنی اس پہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر دونوں کا ساتھ ہے، جس پر کوئی جرح نہیں ہے، اس پہ کوئی بحث نہیں ہے۔ پھر کہا کہ حضور ہی کے ارشاد کی برکت ہے، یعنی یہی حدیث ملی کہ ناف سے اوپر ہاتھ باندھنے میں آن وسلم کا تعامل زیادہ تھا۔ حضرت حاجی غلام احمد صاحب روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے دریافت کیا کہ نماز میں ہاتھ کس جگہ باندھیں۔ بعض لوگ باریکیوں میں پڑ جاتے ہیں اور اسی چیز کو لے بیٹھتے ہیں۔ ایک جگہ تو آپ نے یہ بحث فرمائی، یہ ہدایت فرمائی کہ تلاش کریں ضرور مل جائے گی، کیونکہ میرا رجحان ناف سے اوپر ہاتھ باندھنے میں ہے۔ دوسری جگہ ایک اور شخص نے اگر سوال کیا اور وہاں اصلاح مطلوب تھی تو اس کو آپ نے جواب دیا کہ ظاہری آداب بھی ضروری ہیں، ٹھیک ہے، جو ظاہری آداب ہیں نماز کے ضروری ہیں، مگر نماز میں زیادہ توجہ، فرمایا کہ مگر زیادہ توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف نماز میں رکھنی چاہیے۔ یہ چیزیں بھی ٹھیک ہیں، لیکن اپنی توجہ کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رکھو، جو ایک بنیادی مقصد ہے۔ پھر تشہد میں انگلی اٹھانے کی بلکہ سوال ہوا ایک دفعہ، ایک شخص نے سوال کیا کہ تحیات کے وقت نماز میں انگشت سبابہ کیوں اٹھاتے ہیں، یعنی شہادت کی انگلی؟ تو آپ نے فرمایا کہ لوگ زمانہ جاہلیت میں گالیوں کے واسطے انگلی اٹھایا کرتے تھے، گالی دینی ہوتی تھی انگلی اٹھاتے تھے، اس لیے اس کو سبابہ کہتے ہیں، یعنی گالی دینے والی انگلی۔ خدا تعالیٰ نے عرب کی اصلاح فرمائی اور وہ عادت ہٹا کر فرمایا کہ خدا کو واحد لا شریک کہتے وقت یہ انگلی اٹھایا کرو، تاکہ اس سے وہ الزام اٹھ جائے، یعنی اس کا نام جو غلط رکھا ہے گالیاں دینے والی انگلی، یہ گالیاں دینے والی انگلی نہ رہے بلکہ شہادت کی انگلی ہو جائے۔ ایسے ہی عرب کے لوگ، آپ فرماتے ہیں کہ ایسے ہی عرب کے لوگ 5 وقت شراب پیتے تھے، اس کے عوض میں 5 وقت نماز رکھی۔ پھر رکوع و سجود میں قرآنی دعا کرنے کے بارے میں سوال ہوا۔ مولوی عبدالقادر صاحب لدھیانوی نے سوال کیا کہ رکوع و سجود میں قرآنی آیات یا دعا کا پڑھنا کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سجدہ اور رکوع فروتنی کا وقت ہے، عاجزی کا وقت ہے، اور خدا تعالیٰ کا کلام عظمت چاہتا ہے۔ ما سوا اس کے حدیثوں سے کہیں ثابت نہیں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رکوع یا سجود میں کوئی قرآنی دعا پڑھی ہو۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب اس بارے میں فرماتے ہیں کہ مرشد میاں خیر الدین صاحب سیکھوانی نے بدریہ تحریر مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ حضور سیدنا مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا نماز میں بہت کرنی چاہیے، نیز فرمایا اپنی زبان میں دعا کرنی چاہیے، لیکن جو کچھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس کو انہی الفاظ میں پڑھنا چاہیے۔ مثلا رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سجدہ میں سبحان ربی الاعلیٰ وغیرہ پڑھ کر، اور اس کے بعد
بے شک اپنی زبان میں دعا کی جائے۔ نیز فرمایا کہ رکوع و سجدے کی حالت میں قرآنی دعا نہ کی جائے، کیونکہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہے اور اعلیٰ شان رکھتا ہے، اور رکوع اور سجدہ تذلل کی حالت ہے، اس لیے کلام الہی کا احترام کرنا چاہیے۔ حضرت خلیفۃ مسیح ثانی سے کسی نے ایک دفعہ سوال کیا کہ سجدے میں قرآنی دعاؤں کا پڑھنا کیوں ناجائز ہے، جبکہ سجدہ انتہائی تذلل کا مقام ہے، جو سجدہ یعنی عاجزی کا مقام ہے، انتہائی تذلل کا مقام ہے، تو اس میں تو پڑھنی چاہیے تاکہ قبول ہو۔ تو آپ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ میرا تو یہی عقیدہ رہا ہے کہ سجدے میں قرآنی دعاؤں کا پڑھنا جائز ہے، لیکن بعد میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک ایسا حوالہ ملا جس میں آپ نے سجدے کی حالت میں قرآنی دعاؤں کا پڑھنا ناجائز قرار دیا ہے۔ اسی طرح مسند احمد بن حنبل میں بھی اسی مضمون کی ایک حدیث مل گئی۔ آپ فرماتے ہیں لیکن اگر میرے عقیدے کے خلاف یہ امور نہ ملتے تب بھی یہ دلیل جو اس سے دلیل دے کے سوال پوچھا کہ تذلل کی حالت کا، یہ دلیل میں معقول قرار نہ دیتا کہ سجدہ جب انتہائی تذلل کا مقام ہے تو قرآنی دعاؤں کا سجدے کی حالت میں پڑھنا جائز ہونا چاہیے، یہ کوئی دلیل نہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ امام مالک کا عقیدہ تھا، مزید وضاحت فرمائیے، کہ سمندر کی ہر چیز حلال ہے پانی کی۔ ایک دفعہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہنے لگے کہ سمندر میں سور بھی ہوتا ہے، کیا اس کا کھانا بھی جائز ہے؟ تو امام مالک نے فرمایا کہ سمندر کی ہر چیز کھانی جائز ہے مگر سور حرام ہے۔ اس نے بار بار یہی سوال کیا، مگر آپ نے فرمایا اس سوال کا یہی جواب دے سکتا ہوں کہ سمندر کی ہر چیز حلال ہے مگر سور حرام ہے۔ اس خلیفہ ثانی فرماتے ہیں کہ یہی جواب میں دیتا ہوں کہ سجدہ بے شک تذلل کا مقام ہے، مگر قرآن کریم کی چیزیں، اس کی دعائیں سجدے کی حالت میں نہیں پڑھنی چاہیے۔ دعا انسان کو نیچے کی طرف لے جاتی ہے اور قرآن انسان کو اوپر کی طرف لے جاتا ہے، اس لیے قرآنی دعاؤں کا سجدے کی حالت میں مانگنا ناجائز ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ایک بات مل گئی تو پھر اس کے خلاف طریق اختیار کرنا درست نہیں، گو وہ ہماری عقل میں نہ ہی آئے، ہم نے تو عمل کرنا ہے اس کے مطابق جو حکم ہے۔ رکوع میں بعض لوگ شامل ہوتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں، رکعت ہو جاتی ہے، عموماً تو ہر ایک کو پتہ ہے، بتایا جاتا ہے بچپن سے ہی، اگر کوئی لیٹ آیا ہے تو رکوع میں شامل ہو گیا تو اس کی رکعت ہو گئی۔ اس بات کا ذکر آیا کہ جو شخص جماعت کے اندر رکوع میں آ کر شامل ہو اس کی رکعت ہوتی ہے یا نہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے دوسرے مولویوں کی رائے دریافت کی جو دوسرے علماء بیٹھے تھے، مختلف اسلامی فرقوں کے مذاہب اس امر کے متعلق کیا بیان کیا ہے وہ پتہ کیا۔ آخر حضرت صاحب نے فیصلہ دیا اور فرمایا کہ ہمارا مذہب تو یہی ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ آدمی امام کے پیچھے ہو یا منفرد ہو، ہر حالت میں اس کو چاہیے کہ سورہ فاتحہ پڑھے، مگر ٹھہر ٹھہر کر پڑھے تاکہ مقتدی سن بھی لے اور اپنا پڑھ بھی لے، یا ہر آیت امام کے بارے میں ہدایت کر رہے ہیں، یا ہر آیت کے بعد امام اتنا ٹھہر جائے کہ مقتدی بھی اس آیت کو پڑھ لے۔ بہرحال مقتدی کو یہ موقع دینا چاہیے کہ وہ سن بھی لے اور اپنا پڑھ بھی لے۔ سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے کیونکہ وہ ام الکتاب ہے، لیکن جو شخص باوجود اپنی کوشش کے جو وہ نماز میں ملنے کے لیے کرتا ہے آخر رکوع میں آ کر ملتا ہے اور اس سے پہلے نہیں مل سکا تو اس کی رکعت ہو گئی، اگرچہ اس نے سورہ فاتحہ اس میں نہیں پڑھی، کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس نے رکوع کو پا لیا اس کی رکعت ہو گئی۔ مسائل دو طبقات کے ہوتے ہیں،
فرمایا کہ دو طبقات کے مسائل ہوتے ہیں. ایک جگہ تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تاکید کی کہ نماز میں سورہ فاتحہ ضرور پڑھیں، وہ ام الکتاب ہے اور اصل نماز وہی ہے. مگر جو شخص باوجود اپنی کوشش کے اور اپنی طرف سے جلدی کرنے کے رکوع میں ہی آ کر ملا ہے، تو چونکہ دین کی بنا آسانی اور نرمی پر ہے، دوسرا یہ بھی حکم ہے کہ آسانی اور نرمی ہے دین میں، اسی واسطے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی رکعت ہو گئی. وہ سورہ فاتحہ کا ذکر نہیں ہے، بلکہ دیر میں پہنچنے کے سبب رخصت پر عمل کرتا ہے. میرا دل خدا نے ایسا بنایا ہے، حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ میرا دل خدا نے ایسا بنایا ہے کہ ناجائز کام میں مجھے قبض ہو جاتی ہے، یعنی دل رکتا ہے، اور میرا جی نہیں چاہتا کہ میں اسے کروں. اور یہ صاف ہے کہ جب نماز میں ایک آدمی نے 3 حصوں کو پورا پا لیا اور ایک حصے میں بسبب کسی مجبوری کے دیر میں مل سکا ہے تو کیا حرج ہے؟ انسان کو چاہیے کہ رخصت پر عمل کرے. ہاں، جو شخص عمدن سستی کرتا ہے اور جماعت میں شامل ہونے میں دیر کرتا ہے تو اس کی نماز ہی فاسد ہے. پھر سورہ فاتحہ کے بارے میں مزید کہ پیچھے امام کے پڑھنی چاہیے. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب تحریر کرتے ہیں کہ مولوی شیر علی صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بڑی سختی کے ساتھ اس بات پر زور دیتے تھے کہ مقتدی کو امام کے پیچھے بھی سورہ فاتحہ پڑھنی ضروری ہے، مگر ساتھ ہی یہ بھی فرماتے تھے کہ باوجود سورہ فاتحہ کو ضروری سمجھنے کے میں یہ نہیں کہتا کہ جو شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، کیونکہ بہت سے بزرگ اور اولیاء اللہ ایسے گزرے ہیں جو سورہ فاتحہ کی تلاوت ضروری نہیں سمجھتے تھے، اور میں ان کی نمازوں کو ضائع شدہ نہیں سمجھ سکتا. حضرت مسلم بشیر احمد صاحب کہتے ہیں کہ خاکسار عرض کرتا ہے کہ حنفیوں کا عقیدہ ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی کو خاموش کھڑے ہو کر اس کی تلاوت کو سننا چاہیے اور خود کچھ نہیں پڑھنا چاہیے، اور اہل حدیث کا یہ عقیدہ ہے کہ مقتدی کے لیے امام کے پیچھے بھی سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے. اور حضرت صاحب اس مسئلے میں اہل حدیث کے مؤید تھے، مگر باوجود اس عقیدے کے آپ غالی اہل حدیث کی طرح یہ نہیں فرماتے تھے کہ جو شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. منشی رستم علی صاحب کے ایک سوال کے جواب میں حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے ختم تحریر فرمایا کہ نماز مقتدی بغیر سورہ فاتحہ بھی ہو جاتی ہے، مگر افضلیت پڑھنے میں ہے. اگر کوئی امام جلد خواہ ہو تو ایک آیت یا دو آیت جس قدر میسر آوے آہستہ پڑھ لیں. اگر وہ امام جلدی پڑھ رہا ہے تو پیچھے پڑھنے والے 1 یا 2 آیتیں جو بھی پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں، لیکن جو معنی سماعت قرات امام نہ ہو، یعنی یہ نہ ہو اتنی اونچی نہیں پڑھنی کہ اس کو تو امام کی بات نہ سن سکو تم لوگ. اور اگر میسر نہ آ سکے تو مجبوری ہے، اگر نہیں پڑھ سکتے تو مجبوری ہے. امام کی تلاوت تو بہرحال سننی ہے تم نے، تو نماز ہو جائے گی مگر افضلیت کے درجے پر نہیں ہوگی. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب تحریر کرتے ہیں کہ میاں خیر الدین صاحب سیکھوانی نے بدریہ تحریر مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ میں نے حضور کی خدمت میں سورۃ الحمد خلف امام پڑھنے کے متعلق سوال کیا کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ یا سورہ حمد پڑھنے کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ قرات سورۃ الحمد خلف امام بہتر ہے. میں نے عرض کیا کہ اگر نہ پڑھا جائے تو نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ فرمایا کہ نماز تو ہو جاتی ہے مگر افضل تو یہی ہے کہ الحمد خلف امام پڑھا جاوے. یہ بھی فرمایا کہ اگر بدون سورۃ الحمد خلف امام نماز نہ ہوتی ہو تو حنفی مذہب میں بڑے بڑے صالح لوگ گزرے ہیں، وہ کس طرح صالح ہو جاتے؟ بہت بزرگ گزرے ہیں جو نہیں پڑھتے تھے، اس کے قائل نہیں تھے. فرمایا کہ نماز دونوں طرح سے ہو جاتی ہے، فرق صرف افضلیت کا ہے. ایسا ہی آمین بالسر پر آمین بالجہر کو ترجیح دی جاتی تھی.
پیر سراج الحق صاحب روایت کرتے ہیں کہ حضرت مولوی عبد الکریم صاحب مرحوم ایک دفعہ فرماتے تھے کہ ایک شخص سیال کوٹ یا اس کے گرد و نواح کا رہنے والا تھا، اور ہر روز ہم اس کو امام کے پیچھے نماز میں الحمد پڑھنے کو کہتے، اور ہم اپنی دانست میں تمام دلیلیں اس بارے میں دے چکے تھے، مگر اس نے نہیں مانا اور الحمدللہ امام کے پیچھے نہ پڑھی اور یوں نماز ہمارے ساتھ پڑھ لیتا۔ ایک دفعہ حضرت اقدس علیہ السلام کی خدمت میں قادیان آ گیا۔ ایک روز اسی قسم کی باتیں ہونے لگیں۔ صرف حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز میں الحمد شریف امام کے پیچھے پڑھنی چاہیے، اور کوئی دلیل قرآن شریف یا حدیث شریف سے بیان نہیں کی۔ وہ شخص اتنی بات سن کر امام کے پیچھے نماز میں الحمد شریف پڑھنے لگا اور کوئی حجت نہیں کی۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ جو شخص نماز میں حضرت مسیح علیہ السلام سے کہ جو شخص نماز میں الحمد امام کے پیچھے نہ پڑھے اس کی نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سوال نہیں کرنا چاہیے کہ نماز ہوتی ہے یا نہیں، یہ سوال کرنا اور دریافت کرنا چاہیے کہ نماز میں الحمد امام کے پیچھے پڑھنا چاہیے کہ نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ نماز کا ہونا یا نہ ہونا تو خدا تعالیٰ کو معلوم ہے۔ حنفی نہیں پڑھتے اور ہزاروں اولیاء حنفی طریق کے پابند تھے اور خلف امام الحمد نہیں پڑھتے تھے۔ جب ان کی نماز نہ ہوتی تو وہ اولیاء اللہ کیسے ہو گئے؟ کیونکہ ہمیں امام اعظم سے ایک طرح کی مناسبت ہے۔ فرمایا کہ ہمیں امام اعظم سے ایک طرح کی مناسبت ہے، امام ابو حنیفہ سے، اور ہمیں امام اعظم کا بہت ادب ہے۔ ہم یہ فتویٰ نہیں دے سکتے کہ نماز نہیں ہوتی۔ اس زمانے میں تمام حدیثیں مدون و مرتب نہیں ہوئی تھیں، اور یہ بھید جو کہ اب کھلا ہے نہیں کھلا تھا، اس واسطے وہ معذور تھے، اور اب یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ اب اگر نہیں پڑھے گا تو بے شک اس کی نماز درجہ قبولیت کو نہیں پہنچے گی۔ ہم یہی بار بار اس سوال کے جواب میں کہیں گے کہ الحمد نماز میں خلف امام پڑھنی چاہیے۔ ایک روز میں نے دریافت کیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام سے کہ حضور الحمد کس موقع پر پڑھنی چاہیے؟ فرمایا جہاں موقع پڑھنے کا لگ جاوے۔ میں نے عرض کیا کہ امام کے سکوت میں؟ فرمایا جہاں موقع ہو پڑھنا ضرور چاہیے۔ نمازوں کی ترتیب کے بارے میں بعض جمع ہوتی ہیں نمازیں، ظہر عصر کی یا مغرب عشاء کی، بعد میں آنے والوں کو صحیح پتہ نہیں ہوتا۔ حضرت خلیفہ مسیح ثانی فرماتے ہیں کہ میں نے خود حضرت مسیح علیہ السلام سے سنا ہے کہ اگر امام عصر کی نماز پڑھا رہا ہو اور ایک ایسا شخص مسجد میں آ جائے جس نے ابھی ظہر کی نماز پڑھنی ہو، یا عشاء کی نماز ہو رہی ہو اور ایک ایسا شخص مسجد میں آ جائے جس نے ابھی مغرب کی نماز پڑھنی ہو، اسے چاہیے کہ وہ پہلے ظہر کی نماز علیحدہ پڑھے اور پھر امام کے ساتھ شامل ہو، یا مغرب کی نماز پڑھے پہلے علیحدہ پڑھے اور پھر امام کے ساتھ شامل ہو۔ جمع بین الصلاتین کی دو صورتیں کی صورت میں بھی اگر کوئی شخص بعد میں مسجد میں آتا ہے جبکہ نماز ہو رہی ہو تو اس کے متعلق بھی حضرت مسیح علیہ السلام کا یہی فتویٰ ہے کہ اگر اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ امام عصر کی نماز پڑھا رہا ہے تو اسے چاہیے کہ پہلے ظہر کی نماز علیحدہ پڑھے اور پھر امام کے ساتھ شامل ہو۔ اسی طرح اگر اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ امام عشاء کی نماز پڑھا رہا ہے تو پہلے مغرب کی نماز علیحدہ پڑھے اور پھر امام کے ساتھ شامل ہو۔ لیکن اگر اسے معلوم نہ ہو سکے کہ یہ کون سی نماز پڑھی جا رہی ہے تو وہ جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے۔ ایسی صورت میں جو امام کی نماز ہوگی وہی نماز اس کی ہو جائے گی، بعد میں وہ اپنی پہلی نماز پڑھ لے۔ مثلا اگر عشاء کی نماز ہو رہی ہے اور ایک ایسا شخص مسجد میں آ جاتا ہے جس نے ابھی مغرب کی نماز پڑھنی ہے، تو اگر اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ عشاء کی نماز ہے تو وہ مغرب کی نماز پہلے علیحدہ پڑھے پھر امام کے ساتھ شامل ہو۔ لیکن اگر اسے معلوم نہ ہو سکے کہ یہ کون سی نماز ہو رہی ہے تو وہ امام کے ساتھ شامل ہو جائے۔ اس صورت میں اس کی عشاء کی نماز ہو جائے گی، مغرب کی نماز وہ بعد میں پڑھ لے۔
یہی صورت عصر کے متعلق ہے۔ اس موقع پر عرض کیا گیا کہ عصر کے بعد تو کوئی نماز جائز نہیں ہوتی، پھر اگر عدم علم کی صورت میں وہ عصر کی نماز میں شامل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ظہر کی نماز اس کے لیے کس طرح جائز ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ تو صحیح ہے کہ بطور قانون عصر کے بعد کوئی نماز جائز نہیں، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اگر اتفاقی حادثے کے طور پر کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو پھر بھی وہ بعد میں ظہر کی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ ایسی صورت میں اس کے لیے ظہر کی نماز عصر کی نماز کے بعد جائز ہوگی۔ اگر علم ہوتا ہے تو پھر جائز نہیں، اگر علم نہیں ہوتا تو پھر عصر کے بعد ظہر پڑھی جا سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے یہ مسئلہ سنا ہے، اور ایک دفعہ نہیں سنا، 2 دفعہ سنا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے جب دوبارہ اس کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں اس کے متعلق وضاحت کر چکا ہوں کہ ترتیب نماز ضروری چیز ہے، لیکن اگر کسی کو معلوم نہ ہو سکے کہ امام کون سی نماز پڑھا رہا ہے، عصر کی نماز پڑھا رہا ہے یا عشاء کی نماز پڑھا رہا ہے، تو وہ امام کے ساتھ شامل ہو جائے۔ جو امام کی نماز ہوگی وہی اس کی نماز ہو جائے گی، بعد میں وہ اپنی پہلی نماز پڑھ لے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا معمول تھا کہ سنتیں گھر میں پڑھا کرتے تھے، پہلے بھی بعد میں بھی۔ شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی لکھتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو معمول شروع سے یہ تھا کہ آپ سنن اور نوافل گھر پر پڑھا کرتے تھے، اور فرض نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھا کرتے تھے۔ یہ التزام آپ کا آخر وقت تک رہا۔ البتہ جب کبھی فرض نماز کے بعد دیکھتے کہ بعض لوگ جو پیچھے سے آ کر جماعت میں شریک ہوئے ہیں اور ابھی انہوں نے نماز ختم نہیں کی اور راستہ نہیں ہے، تو آپ مسجد میں سنتیں پڑھا کرتے تھے۔ یا کبھی کبھی جب مسجد میں بعد نماز تشریف رکھتے تو سنن مسجد میں پڑھا کرتے تھے۔ چونکہ حضرت مسیح علیہ السلام کی یہ عام عادت تھی، ایک زمانے میں بعض طالب علموں نے اپنی کوتاہ اندیشی سے کم عقلی سے سمجھ لیا کہ شاید سنن ضروری نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کبھی دیکھا نہیں تھا حضرت مسیح علیہ السلام کو، نہ پہلے سنتیں پڑھتے نہ بعد میں۔ اس پر حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ نے درس قرآن مجید میں فرمایا ایک دفعہ کہ حضرت صاحب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی یہ عادت تھی کہ آپ فرض پڑھنے کے بعد فوراً اندرون خانہ چلے جاتے تھے، اور ایسا ہی اکثر میں بھی کرتا ہوں۔ اس سے بعض نادان بچوں کو بھی غالباً یہ عادت ہو گئی ہے کہ وہ فرض پڑھنے کے بعد فوراً مسجد سے چلے جاتے ہیں، اور ہمارا خیال ہے کہ وہ سنتوں کی ادائیگی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اب بھی میں نے دیکھا بعض تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت صاحب علیہ السلام اندر جا کر سب سے پہلے سنتیں پڑھا کرتے تھے۔ ایسا ہی میں بھی کرتا ہوں۔ کوئی ہے؟ پھر آپ نے حضرت خلیفہ اول نے پوچھا کہ کوئی ہے جو حضرت صاحب کے اس عمل درآمد کے متعلق گواہی دے کہ آپ جاتے ہی سنتے پڑھا کرتے تھے؟ اس پر صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب، جو حسب العادت مجلس درس میں تشریف فرما تھے، کھڑے ہوئے اور بآواز بلند کہا کہ بے شک حضرت صاحب کی ہمیشہ عادت تھی کہ آپ مسجد جانے سے پہلے گھر میں سنتیں پڑھ لیا کرتے تھے، اور باہر مسجد میں جا کر فرض ادا کر کے گھر میں آتے تو فوراً سنتیں پڑھنے کھڑے ہوتے اور نماز سنت پڑھ کر پھر اور کوئی کام کرتے۔ اس کے بعد حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب نے بھی یہی شہادت دی، اور ان کے بعد حضرت میر ناصر نواب صاحب نے، اور اس کے بعد صاحبزادہ میر محمد اسحاق صاحب نے، اور پھر حضرت اقدس علیہ السلام کے پرانے خادم حافظ حامد علی صاحب نے بھی اپنی عینی شہادت کا اظہار کیا۔ اس بارے میں سوال ہوا کہ امامت کو بطور پیشہ اختیار کرنا چاہیے کہ نہیں۔ بعض مولوی بعض جگہوں پہ امامت کرواتے ہیں اس لیے کہ ان کو پیسے ملیں۔ فرمایا کہ جو امامت کا منصب رکھتے ہیں، اگر ان کا اقتداء کیا جائے تو نماز کے ادا ہو جانے میں مجھے شبہ ہے، کیونکہ اعلانیہ طور پر ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے امامت کا ایک پیشہ اختیار کر رکھا ہے، اور وہ 5 وقت جا کر نماز نہیں پڑھتے، بلکہ ایک دکان ہے کہ ان وقتوں میں جا کر کھولتے ہیں،
اور اسی دکان پر ان کا اور ان کے عیال کا گزارا ہے۔ چنانچہ اس پیشے کے عزل و نصب کی حالت میں مقدمات تک نوبت پہنچ جاتی ہے، اور مولوی صاحبان امامت کی ڈگری کرانے کے لیے اپیل در اپیل کرتے پھرتے ہیں۔ بس یہ امامت نہیں، یہ تو حرام خوری کا ایک مکروہ طریقہ ہے۔ مقدمے بازیاں ہوتی ہیں کہ میں امامت بنوں گا اس جگہ کا، اور اس پہ پھر لمبی لڑائیاں چلتی ہیں، اور اب بھی یہ ہوتا ہے۔ پھر پیشہ ور نماز پڑھانے والے کے پیچھے نماز درست ہے کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میرے نزدیک جو لوگ پیشہ کے طور پر نماز پڑھاتے ہیں ان کے پیچھے نماز درست نہیں، وہ اپنی جمعرات کی روٹیوں یا تنخواہ کے خیال سے نماز پڑھاتے ہیں، اگر نہ ملے تو چھوڑ دیں۔ معاش اگر نیک نیتی کے ساتھ حاصل کی جاوے تو عبادت ہے، جب آدمی کسی کام کے ساتھ موافقت کرے اور پکا راہ اختیار کر لے تو تکلیف نہیں ہوتی، وہ سہل ہو جاتا ہے۔ پھر جو حضرت مسلم علیہ السلام کو مکفر ہیں اور مکذب ہیں، تکذیب کرنے والے ہیں، آپ کو کافر کہنے والے ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھنا آپ نے فرمایا بالکل غلط ہے، حرام ہے۔ فرمایا کہ تکفیر کرنے والے اور تکذیب کی راہ اختیار کرنے والے ہلاک شدہ قوم ہیں، اس لیے وہ اس لائق نہیں ہیں کہ میری جماعت میں سے کوئی شخص ان کے پیچھے نماز پڑھے۔ کیا زندہ مردہ کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے؟ بس یاد رکھو کہ جیسا خدا نے مجھے اطلاع دی ہے تمہارے پر حرام ہے، اور قطعی حرام ہے کہ کسی مکفر اور مکذب یا متردد کے پیچھے نماز پڑھو، بلکہ چاہیے کہ تمہارا وہی امام ہو جو تم میں سے ہو۔ اسی کی طرف حدیث بخاری کے ایک پہلو میں اشارہ ہے کہ امامکم منکم۔ پھر غیروں کے پیچھے نماز جائز نہ ہونے کی وجہ فرمایا کسی نے سوال کیا کہ جو لوگ آپ علیہ السلام کے مرید نہیں ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے آپ نے اپنے مریدوں کو کیوں منع فرمایا ہے؟ حضرت مسلم علیہ السلام نے فرمایا کہ جن لوگوں نے جلد بازی کے ساتھ بدظنی کر کے اس سلسلے کو جو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے رد کر دیا ہے، اور اس قدر نشانوں کی پرواہ نہیں کی، اور اسلام پر جو مصائب ہیں اس سے لاپرواہ پڑے ہیں، ان لوگوں نے تقویٰ سے کام نہیں لیا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ خدا صرف متقی لوگوں کی نماز قبول کرتا ہے۔ اس واسطے کہا گیا کہ ایسے آدمی کے پیچھے نماز نہ پڑھو جس کی نماز خود قبولیت کے درجے تک پہنچنے والی نہیں۔ دو آدمیوں نے بیعت کی، ایک نے سوال کیا کہ غیر احمدی کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں؟ فرمایا وہ لوگ ہم کو کافر کہتے ہیں، اگر ہم کافر نہیں ہیں تو وہ کفر لوٹ کر ان پر پڑتا ہے۔ مسلمان کو کافر کہنے والا خود کافر ہے، اس واسطے ایسے لوگوں کے پیچھے نماز جائز نہیں۔ پھر ان کے درمیان جو لوگ خاموش ہیں، بعض کہتے ہیں نا وہ تو بولتا نہیں، کچھ نہیں کہتا، فرمایا کہ جو خاموش ہیں، جو کچھ نہیں کہتے، وہ بھی انہی میں شامل ہیں، ان کے پیچھے بھی نماز جائز نہیں، کیونکہ وہ اپنے دل کے اندر کوئی مذہب مخالفانہ نہ رکھتے ہیں، اپنے اندر دل کے اندر کوئی مذہب مخالفانہ رکھتے ہیں جو ہمارے ساتھ بظاہر شامل نہیں ہوتے، بولتے تو نہیں لیکن دل کے اندر تو ان کے تردد ہے اور مخالفانہ مذہب ہے، اس لیے شامل نہیں ہوتے، اس لیے ان کے ساتھ بھی جائز نہیں۔ اپنی جماعت کا غیر کے پیچھے نماز نہ پڑھنے متعلق ذکر تھا، فرمایا صبر کرو اور اپنی جماعت کے غیر کے پیچھے نماز مت پڑھو، بہتری اور نیکی اسی میں ہے، اور اسی میں تمہاری نصرت اور فتح عظیم ہے، اور یہی اس جماعت کی ترقی کا موجب ہے۔ دیکھو دنیا میں روٹھے ہوئے اور ایک دوسرے سے ناراض ہونے والے بھی اپنے دشمن کو 4 دن منہ نہیں لگاتے، اور تمہاری ناراضگی اور اٹھنا تو خدا تعالیٰ کے لیے ہے۔ تم اگر ان میں رلے ملے رہے تو خدا تعالیٰ جو خاص نظر تم پر رکھتا ہے وہ نہیں رکھے گا۔ پاک جماعت جب الگ ہو تو پھر اس میں ترقی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خالص ہوتے ہوئے اس جماعت کا فرد بننے کی توفیق عطا فرمائے جو حضرت مسیح علیہ السلام ہم سے چاہتے ہیں۔ آخر میں دعا کے لیے بھی ایک کہنا چاہتا ہوں الجزائر کے احمدیوں کے لیے، یہ نئی جماعت ہے، اکثریت ان میں سے نومائن کی ہے، لیکن بڑے مضبوط ایمان والے ہیں۔ آج کل حکومت کی طرف سے بڑی سختی ہو رہی ہے، بلا وجہ مقدمے قائم کیے جا رہے ہیں، بعضوں کو جیل میں دے دیا گیا ہے، بھیج دیا گیا ہے۔ الزام یہ ہے کہ یہ بھی اسی طرح ہے جس طرح داعش ہے،
نعوذ باللہ. حالانکہ اگر اس وقت کسی بھی ملک میں امن پسند اور ملک کے قانون کی پابندی کرنے والے لوگ موجود ہیں تو وہ جماعت احمدیہ کے افراد ہی ہیں. لیکن کیونکہ انہوں نے الزام تراشی کرنی تھی اس لیے ہمیں ان سے ملانے کی کوشش کی جاتی ہے. پولیس نے بعض دفعہ بعض گھروں میں گھس کر عورتوں کی بے پردگی کرنے کی کوشش کی. ایک عورت سے مثلاً چند دن ہوئے کہا کہ اپنا دوپٹہ اتارو. اس نے کہا مجھے جان سے مار دو میں دوپٹہ نہیں اتاروں گی اور نہ میں احمدیت چھوڑوں گی. جج ہیں وہ بے انصافی کر رہے ہیں، بلکہ انتہا کی ہوئی ہے. ایک احمدی نے کہا، اس نے جج نے کہا اگر تم انکار کر دو احمدیت سے تو میں بیچ میں چھوڑ دیتا ہوں. تو اس نے کہا میں مر جاؤں گا پر احمدیت نہیں چھوڑوں گا، اپنے ایمان کو نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ یہی صحیح اسلام ہے جو مجھے اب پتہ لگا ہے. اس پر جج نے کہا کہ اچھا اب تم نے یہ کہا ہے تو میں تمہیں ساری عمر کے لیے جیل میں رکھوں گا اور تم جیل میں ہی مرو گے. اس نے کہا ٹھیک ہے جو آپ نے کرنا کریں. تو یہ حالات ہیں وہاں آج کل. اللہ تعالیٰ احمدیوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے وہاں اور انہیں ثبات قدم بھی عطا فرمائے. اور جو مخالفین اور دشمن اسلام جو ہیں، دشمن احمدیت جو ہیں، جو حرکتیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اشارے ان پر الٹائے اور اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو ان ظالموں سے اپنی پناہ میں رکھے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.